السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ امم سابقہ پر بھی فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا بڑا مقصد بھی بیان فرمایا ہے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ سے نفس کو اسی کی مرغوبات سے رکنے کی عادت پڑے گی، تو نفس سرکش کی اصلاح ہوگی، اور شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا سہل اور آسان ہو جائے گا۔ روزہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا بہترین علاج بھی ہے۔ اس کے ذریعے تقویٰ جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ متقی جب آدمی بن جاتا ہے تو روحانی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہت سی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں نے روزہ رکھنا بڑا مفید بتایا ہے۔ بلڈ پریشر اور موٹاپا جیسے امراض بھی، جن سے امراض قلب پیدا ہوتے ہیں، اور دیگر کئی بیماریاں ہیں جن کا روزے سے تدارک ہو جاتا ہے۔ انسان کو روزہ کی حالت میں پانی اور کھانے اور کئی دوسری نعمتوں کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ نیز کسی غریب اور مفلس کے بھوکے رہنے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ الغرض روزے کے بے شمار ظاہری و باطنی فوائد ہیں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمتی، اور رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہ رمضان میں شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ رمضان شریف میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ علماء محدثین نے اس کا یہ جواب دیا ہے، اس ماہ میں بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی چھوٹے چھوٹے شیاطین اور نفس امارہ دیتا ہے۔ جو بھی اس ماہ مبارک میں گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شیطان کی تابع داری کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ شیطان والی ڈیوٹی دینے لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص ایمان و اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ والخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک للصائم فرحتان۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری روح ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں،
ایک جب افطاری کرتا ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب اپنے رب سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قصداً بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان شریف میں اگر ایک دن بھی روزہ نہ رکھے، چاہے تمام عمر روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کے پہلے دن جنت کی حوریں دعا کرتی ہیں، یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا، یا رب اپنے روزہ دار بندوں کو ہمارے خاوند بنا، ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے کیسے کیسے نعمات اپنے نیک بندوں پر، روزہ داروں پر نازل فرمائی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے اور قرآن روزہ رکھنے والے اور تراویح پڑھنے والے بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، یا رب ہم نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں ہماری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے سونے سے روکا، اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرانا بخشش کا سبب ہوگا۔ یہ بھی فرمایا، جو روزہ دار کو سیر کر کے کھلائے، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اللہ اسے میری حوض سے قیامت کے دن پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، درمیان میں بخشش اور آخر میں جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ اب روزہ کے آداب کیا ہیں؟ تو روزہ کے آداب حدیث کی روشنی میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ کی حالت میں بیہودہ اور بری بات کہنے سے باز نہ آئے اور بری باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سن لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے بھوک کر رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہوں نے رات جاگنے کے سوا کچھ بھی نہ پایا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمیوں کا روزہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا جو روزے کی حالت میں مسلمانوں کی غیبت، جھوٹ اور بےہودہ گوئی سے باز نہیں رہتے، اور ایسے آدمی کا جاگنا بھی کسی کام کا نہیں جو ریاکاری کے لیے ہو۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ سب چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، اور روزہ میں زیادہ حرام و ناجائز ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا احترام۔ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے سامنے کھانا کھاتے دیکھا تو اسے سخت ڈانٹا اور مار کر اسے کہا، مسلمانوں کے سامنے رمضان شریف کی گستاخی و بے ادبی کیوں کی تو نے؟ اتفاق سے اسی ہفتہ کے اندر وہ مجوسی مر گیا۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس سے کہا کہ تو مجوسی اور کافر تھا، یہ جنت تجھے کیسے نصیب ہو گئی؟ اس نے کہا، بے شک تھا تو میں مجوسی، مگر جب میرے مرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے احترام کے باعث مجھے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا اور میرا خاتمہ اسلام اور ایمان پر ہوا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی، دینی و دنیاوی برکات سے مستفیض ہوتے ہیں، اور جو اس ماہ مبارک کا احترام نہیں کرتے وہ دنیا و آخرت میں برکتوں رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو ماہ اسلام میں کھلے طریقہ پر کھاتے پیتے ہیں۔ قبر میں آگ۔
ایک شخص عبد الملک بن مروان کے پاس آیا اور کہا میں بڑا گناہ گار ہوں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عبد الملک نے کہا بتاؤ کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کفن چور تھا اور میں نے بہت سی قبروں سے کفن نکالے اور بڑے خوفناک منظر دیکھے۔ کفن چور شخص نے کہا ایک مرتبہ ایک ایسی میت کی قبر کھودی کہ وہ آگ کے شعلے مار رہی تھی، میت اس آگ میں جل رہی تھی، میں خوفناک منظر دیکھ کر پیچھے ہٹا تو ہاتف غیبی نے آواز دی اس بدبخت میت کا حال کیوں دریافت نہیں کرتا؟ میں نے کہا خوف دہشت کی وجہ سے سوال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ قبر والا نماز اور رمضان المبارک کے روزوں کو حقیر سمجھتا تھا، توبہ کرنے سے پہلے مر گیا اور اس کا ایمان سلب کر کے عذاب میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز محترم، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کا احترام بھی بہت ضروری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز محترم، میں کہنا چاہوں گا کہ آنے والا جو رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں کثرت سے رمضان شریف کے روزے رکھیں، کثرت سے نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ جو بندہ مومن رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت فرماتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو اللہ کا کثرت سے رمضان کے مہینے میں ذکر کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کو پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، ان کی ہر مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز محترم، رمضان کے مہینے کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ رمضان رکھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں تاکہ تم کو فیض و برکات حاصل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے پروردگار دو عالم ہم سب کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور تراویح پڑھنا اور قرآن مجید تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامل بنائے اور تمام پریشانیوں سے، تمام گرمی کی شدت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔